فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار۔ آئیے ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں جو ہم پچھلی 9 نشستوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ جو میرے ساتھ شروع سے پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ کتاب کا نام لوگو میں فاطمہ ہوں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10۔ پیج نمبر 116 پر ہم نے لاسٹ نشست میں آپ کو خدا حافظ کہا تھا، اور اسی صفحے پر ہم دوبارہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حزب اور صلح میں شراکت۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، اس نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے تمہارے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ صلح کی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مسند احمد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 442۔ اور اب یہاں آگے لکھا ہے کہ مؤلف کا موقف، اور اس مؤلف کے موقف کو کے حوالے سے آگے تفصیل یوں ہے کہ جب صلح اور دشمنی کی بحث چل پڑی ہے تو اس عنوان اور موضوع کو مکمل کرنے کے لیے مزید احادیث پیش کی جاتی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ آئیے پڑھتے ہوئے اب ہم آگے ہیں پیج 117 پر۔ لکھا ہے مجاہد سے روایت ہے کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جو انہیں جانتا ہے تو وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں بتائے دیتا ہوں کہ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ میرے وجود کا حصہ ہیں، یہ میری کائنات ہیں، یہ میرا دل ہے، یہ میری روح ہیں، اور جو میرے سینے میں 2 پہلو کے درمیان محفوظ ہے۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، نور الابصار نون واو رے الف لام الف بے سواد الف رے نور الابصار شبلنجی شین بے لام نون جیم چھوٹی یہ، صفحہ نمبر 52۔ پھر لکھا ہے کہ مجاہد سے ایک اور روایت ہے انورٹڈ کاما کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا گوشت ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ بھی کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میری روح و جان ہے، جس نے میری روح و جان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی تو اس پر تمام آسمانوں اور زمین میں رہنے والوں کی لعنت ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 54۔ پھر لکھا ہے کہ جناب ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی
علیہ السلام، فاطمہ میری کائنات ہے، میری جان اور روح ہے، وہ میری آنکھوں کا نور ہیں، میرے دل کا میوہ ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سب سے پہلے مجھ سے لاحق ہونے والی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ میرے بعد ان سے اچھا سلوک رکھنا حسنین کریمین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں اور میری خوشبو ہیں۔ وہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار و سالار ہیں۔ انہیں اس طرح رکھنا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو رکھتے ہو۔ اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، انورٹڈ کاما، خدایا تو گواہ رہنا، مجھے اس سے پیار ہے جو ان سے پیار رکھے، جو ان سے عداوت رکھے مجھے ان سے عداوت ہے۔ میری اس سے صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، جو ان سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے۔ وہ میرا دشمن ہے جو ان کا دشمن ہے، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اہل بیت علیہ السلام، توفیق ابو علم، صفحہ نمبر 124، اور ہم کتاب کے صفحہ 118 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ یہاں پر ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 262۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ناراض کرنے پر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے خوش کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 111۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہا کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مجمع الزوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 203۔ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 111۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ہم کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر آئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے صحیح بخاری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 26، باب فضائل۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ انورٹڈ کاما کے فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گوشت پوست ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے صحیح مسلم، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 141 اور 142، باب فضائل۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فاطمہ مجھ سے ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب مستدرک الصحیحین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 159۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، لیکن انہوں نے اسے تخریج نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے وہی مستدرک الصحیحین، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 155۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہوئے چلتے ہیں آگے کہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کی مدد کی اس نے میری مدد کی۔ اور یہاں پر حوالہ وہی ہے کہ جو مستدرک الصحیحین، جلد نمبر 3، صفحہ 159 پر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے انہیں پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ یہاں پر حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 111۔ تو سامعین، ہم پیج 119 کو مکمل کر کے اب پیج نمبر 120 پر پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا گوشت پوست ہے، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 232۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ بحث و نظر۔ لکھا ہے اے قاری محترم، آپ نے یہ تمام تر احادیث و روایات پڑھی ہیں اور ان میں غور و فکر کیا ہوگا۔ آپ انصاف کریں اور خوب غور و خوض کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ کاف لام ہیکل عظمت وقدست جو جوہر خلقت اور در صدف رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی اور اس پر ظلم کیا، جو انس و جن کے سید و سردار ہیں، جو اس آیت کے مصداق ہیں، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی مزید توضیح اور تشریح۔ یہاں پر ہے لکھا ہے کہ یہاں پر توضیح اور تشریح کے لیے حافظ عسقلانی نے جو کہا ہے اس کے ضمن میں کہا، اچھا حافظ عسقلانی نے جو کہا وہ عربی میں ہے، ہم پڑھتے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی اور من از غبہا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا یہاں پر جو حروف اس کے حرکات ہیں اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ اغضبہا اغضبی، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے یوزینی ما ازاہا کے ضمن میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا حرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کسی کو کسی حال میں اذیت نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں اذیت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کلوز ہو گیا اور سوالیہ نشان بھی ہے، جبکہ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ارشاد باری فی شرح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 131۔ پھر اسی جو کہ ہیڈنگ ہے کہ جس کا عنوان ہم نے پڑھا تھا مزید توضیح و تشریح، اس میں اگلا پوائنٹ دیا گیا ہے، ٹوٹل 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ علامہ نووی، نون واو چھوٹی ہے، یہ یا تو یہ نووی ہے یا نون واو دال چھوٹی ہے، کیونکہ واو اور دال کی کنفیوژن ہمیشہ یہاں پر پڑھنے میں مجھے ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حال میں تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر حوالہ ہے ارشاد الباری فی شرح بخاری حاشیہ جلد 9 اور صفحہ نمبر 334۔ ہم کتاب کے صفحہ 121 پر آئے ہیں اور یہاں پر تیسرا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ کون سی تھی؟ مزید توضیح و تشریح۔ تیسرے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ علامہ مناوی نے فیض القدیر میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ سہولی سین پہ پیش ہے اور ہے 2 چشمی ہے اور پھر یہ لام چھوٹی ہے، تو سہیلی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کرنا کفر ہے۔ سین بے سب اور سین کے اوپر فتح تھا یہاں پہ، یعنی کہ زبر، اور پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کو سب کرنا کفر ہے، یہ غضب کا باعث ہے۔ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا دونوں کائنات سے افضل ہیں۔ شریف سمہودی نے کہا کہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آپ کے جسم کا حصہ ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اور روح ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہیں، اور یہیں سے اس حقیقت کا علم ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ام الفضل نے خواب میں دیکھا
کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ان کے حجرے میں آ گرا ہے۔ تو حضرت ام فضل سلام اللہ علیہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، اس بچے کی پرورش تمہارے گھر میں ہوگی۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی پرورش حضرت ام الفضل کی آغوش میں ہوئی، اور آج جہاں بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد موجود ہے وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں مبارک کا حصہ ہیں۔ اب واسطے کتنے بھی ہو جائیں، اگر کوئی شخص اس حدیث کے معنی و مفہوم میں جس قدر غور و فکر کرے تو اس کے دل و دماغ میں آل محمد علیہ السلام سے عشق و محبت کا جذبہ ضرور ابھرے گا، اور وہ آل محمد علیہ السلام کی عداوت سے ضرور توبہ کرے گا اور ان سے دوستی رکھنا ایمان و ایقان سمجھے گا۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ ابن حجر ہے جیم رے، لکھا ہے ابن حجر کی روایت۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ابن حجر کا نظریہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور اذیت دینا حرام ہے، اور اس طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن اور اسلام کا فیصلہ ہے۔ جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی۔ اگر کسی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کو تکلیف دی تو اس نے خاتون جنت کو تکلیف دی، اور اس دنیا میں یہ حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ جن لوگوں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کو ستایا ان کی دنیا ہی میں عاقبت باعث عبرت ہے، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی، اور اخروی عذاب تو بے حد دردناک ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 421۔ ہم کتاب کے صفحہ 122 پہ آ گئے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ امینی رحم اللہ کی روایت، لکھا ہے علامہ امینی نے فرمایا، جو کہ ایک حدیث کہ یہ حدیث کہ جو ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من ازاہا، تو اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہے کہ حدیث مطلق ہے کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی اور ناراضی پر دلالت کرتی ہے۔ پھر لکھا ہے قسطلانی، قاف سین تے نہیں ہے توئے ہے، قاف سین توئے لام الف نون چھوٹی ہے۔ قسطلانی اور حمزاری نے شرح بخاری میں بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی خوشنودی اور غضب میں اپنے پروردگار اور منان و کریم کی مشیت اور رضا کی تابع ہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ اس شخص پر ناراض ہوں گی جس پر اللہ ناراض ہے، اور اس آدمی پر سے راضی ہیں کہ جس سے خدا راضی ہے۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، الغدیر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 236۔ پھر اگلی اس سے بعد جو دوسری ہیڈنگ آ گئی کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ کا موقف، لکھا ہے مخالفین نے اپنی کتب صحاح سواد ہے الف اور پھر ہے، تو مخالفین نے اپنی کتب صحاح میں اس حدیث کو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے امام علیہ السلام کی مخالفت کی تو وہ اس کی اطاعت سے خارج ہو گیا اور جماعت سے الگ ہو گیا، اور جسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہوئی تو وہ جہالت کی موت مرا، اور صحیح مسلم اور نسائی جامع اصول ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اطاعت سے خارج ہوا اور جماعت سے الگ رہا اور موت سے دوچار ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اظہار حقیقت، اس کو پڑھتے ہوئے ہم کتاب کے صفحہ 123 پر آ جائیں گے۔ لکھا ہے اب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک جماعت سے ناراض تھیں اور انہیں خطا کار جانتی تھیں۔ آپ ان کی امامت کو صحیح خیال نہیں کرتی تھی، اس لیے آپ سلام اللہ علیہ نے ان کی اطاعت نہیں کی تھی۔ حوالے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رحلت فرما گئیں، اور آپ حضرت ابو بکر
رضی اللہ پر ناراض رہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ شیخین ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6۔ پھر لکھا ہے حضرت اسی حوالے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ پر ناراض تھیں، جب تک زندہ رہیں آپ نے ان سے بات نہ کی۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177۔ آئیے اب ہم واپس چلتے ہیں، یہاں پہ ہم حاشیے میں آئے تھے جہاں پہ کہ حوالہ پڑھ رہے تھے۔ اب لکھا ہے کہ سیدہ ہمیشہ شیخین پر ناراض رہیں اور اسی حالت میں رحمت الہیہ سے ہمکنار ہوئیں۔ اب وہ لوگ جو شیخین کو اپنا امام جانتے ہیں وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور آپ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے جن کی عصمت و طہارت کا اعلان اپنی کتاب میں کیا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129، شرح المقاصد تفتازانی، تے فے تے الف زے الف نون چھوٹی ہے، تفتازانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ چلیے آگے لکھا ہے کہ اب صاحبان دانش و بینش کا کیا فیصلہ ہے۔ یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ جو ہم پڑھ رہے تھے اظہار حقیقت، یہ موضوع یہاں پہ مکمل۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ علامہ امینی کا موقف، آئیے جانتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے اور اسے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، کہ تفتازانی شرح عقائد نصفی نون سین فے چھوٹی ہے، صفحہ نمبر 130۔ پھر لکھا ہے اسی میں ساتھ ہے کہ شیخ علی قاری المرقات الف لام میم رے قاف الف تے المرقات کتاب جواہر السنت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 509 میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو یوں ہم نے یہ تفصیلات بھی جان لی، اور پھر لکھا ہے کہ علامہ تفتازانی کا بیان ہے کہ یہ حدیث اللہ کے اس حکم کی توضیح و تشریح ہے کہ اب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور صاحب الامر کی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 59۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ یہاں پر پڑھا، اور پھر اگلے صفحے کی جانب کے 124 پہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے امامت کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس امام کی اطاعت واجب کی ہے وہ امام معصوم ہے۔ اگر معصوم امام کی معرفت نہیں ہے تو اللہ کی معرفت کا حصول ناممکن ہے، پھر موت جہالت والی ہوگی، اور پھر اسی امام کی معرفت کے حاصل نہ ہونے سے جہالت والی موت ہوگی کہ جو سلسلہ ابراہیمی کا امام ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ بھرتی کے امام تو ہر مسجد میں مل جاتے ہیں۔ پھر آئیے چلتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اطاعت سے خارج ہوا اور جماعت سے جدا ہوا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 21۔ پھر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے، سامعین آپ کو یاد ہوگا، جو ہم اکثر عربی میں پڑھتے ہیں، من ماتا ولا امامو لہو ماتا، یاد ہے نا یہ والا؟ تو یہ بھی پرانی میں نے پڑھا، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ابو جعفر الکافی نے جاہز کی کتاب عثمانیہ پر انتقاد الف نون تے قاف الف دال کرتے ہوئے لکھا ہے صفحہ 29 پر کہ ہیثمی نے مجمع میں جلد نمبر جو ہے وہ 5 اور صفحہ 224، یہ تفصیل یوں ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہیثمی نے مجمع میں، حافظ تیمی مجمع الزوائد میں بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا ولیس لہو، یہ وہی والی ترجمہ پڑھتے ہیں یہاں پر، کہ اور جو مر جائے اور اپنی جماعت کے امام کی اطاعت نہ کرتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی امیر سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جسے وہ برا سمجھتا ہے یا اسے پسند نہیں کرتا تو اسے ناپسند بات پر صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان کی مخالفت کرے تو اسے سخت قید کی سزا دی جائے، اور اگر وہ اس حال میں مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں پیج 126 پر، پھر لکھا ہے یہاں پر، لیکن حوالہ بھی ہے، نوٹ کر لیجیے جو ابھی ہم نے پڑھا، شرح السیر الف لام سین یہ رے السیر الکبیر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 113۔ پھر لکھا ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے مسانید اور صحاح نے اپنے صفحات میں محفوظ رکھا ہے، اور اس حقیقت سے انکار کرنے والے 2 آدمی بھی نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام سے عدم معرفت جہالت کی موت ہے، یعنی بدترین موت کفر اور الحاد کی موت ہے۔ جب کفر اور الحاد ہے تو امام بھی وہ ہو کہ جو منصوص من اللہ ہو، معصوم ہو، ایسے امام کی طرف خدا کی معرفت ہوگی، اور اس امام کا انکار بھی خدا کے انکار کا سبب ہے، اس لیے اس کی معرفت نہ ہونے سے موت کفر اور الحاد کی ہی ہوگی۔ علاوہ ازیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ اور مطہرہ ہیں جس کی قرآن مجید تصدیق کرتا رہے، جس کا دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جس کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خوشنودی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جس چیز سے خاتون جنت کو اذیت ہوتی ہے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند اطاعت پر جا بیٹھے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی گردن میں ان کی بیعت کا قلادہ، قاف لام الف دال ہے، قلادہ نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام کے شوہر نامدار علیہ السلام پر ان کی بیعت کرنا فرض نہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ جب تک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں لوگ حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کر لیا کرتے تھے، اور جب حضرت فاطمہ نے رحلت فرمائی تو لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا، یعنی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، صحیح بخاری کتاب الماغزی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177، اور صحیح مسلم کتاب الجہاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154، اور یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے تھا۔ یہ ہم نے حوالہ جان لیا۔ کتاب کے صفحہ 126 پر آ گئے، اگلی ہیڈنگ ہے قرطبی کا موقف، قاف رے توئے بے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے قرطبی نے اپنی کتاب المفہم الف لام میم فے ہے میم المفہم میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب تک حیات رہیں لوگ حضرت علی علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، کیونکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹکڑا تھیں، اور جب آپ حضیرت القدس کی طرف چلی گئیں تو لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام ان کی پیروی کریں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس نے بھی خلیفہ وقت کی بیعت کی تو اسے کسی شہر کا والی یا لشکر کا امیر، جنرل، علمدار، قاضی شہر یا گورنر بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے خلافت کو قبول نہ کیا ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا، ان کے بچے نانے جویں کو بھی ترستے تھے۔ اس حقیقت کو خود تاریخ اسناد کے ساتھ عیاں کرتی ہے۔ دور عثمانی تک بنی ہاشم میں کسی بھی فرد کو کوئی عہدہ و منصب
منصب نہیں دیا گیا، جبکہ ان کی شجاعت، علم، فقہ اور دیانت میں ان جیسا کوئی اور نہیں تھا، اور بنی ہاشم کے مولا اور امیر کوئی گوشہ نشین آدمی نہ تھے۔ وہ میدان حرب و ضرب کے شہسوار، علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث، بہترین قاضی اور لشکر اسلام کے علم بردار تھے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو گوشہ نشین ہو کر رہ گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام باہر تشریف لائیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک کتاب اللہ کے اوراق کو جمع نہ کر لوں تو اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا۔ اب ایک جملہ یہ لکھا ہے کہ تاریخ سے یہ شکایت ہے کہ کاش حضرت علی علیہ السلام سے صرف قرآن مجید کی جمع آوری کا ہی کام کرا لیا ہوتا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دور عثمانی تک حضرت علی علیہ السلام کو امور دین اور امور مسلمین سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا، اور جب حضرت علی علیہ السلام قرآن کو ناقے پر رکھ کر مسجد نبوی میں لائے تو صاحبان حکومت نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ کتاب کے صفحہ 127 پر ہم آ گئے۔ اب اس بیان کے بعد تاریخ کے حضور گزارش ہے کہ وہ اب اپنے بیانات و صفحات کی روشنی میں حقائق کو منظر عام پر لائے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان دستار خلافت پہننے والوں کو اپنے اس فعل میں حق بجانب نہیں جانتے تھے۔ خلافت کا پیراہن کچھ اس قدر کشادہ تھا کہ جس نے چاہا اسے ہتھیا کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ گیا، اور جو کچھ زبان پر آیا وہ بیان کر دیا۔ ہاں، وہ اس جگہ نہ بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے۔ شاید سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث انہیں یاد تھی کہ جو میری جگہ بیٹھے اور میری سنت پر عمل نہ کرے تو اللہ اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ دعوت فکر ہے کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے کی حقانیت کو دیکھیں۔ پھر لکھا ہے کہ تاریخ ببانگ دہل کہتی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خلافت اور خلیفہ کو دین کے معاملے میں کیا خیال کرتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنی رحلت تک خلیفہ اور ان کے وزیر سے ناراض نہیں تھیں، اور امیر المومنین علی علیہ السلام بھی ان لوگوں سے دور رہے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بھی حکومت کی بیعت نہیں کی تھی۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو کہ من مات لم یعرف والی تھی اس کو بخوبی جانتے تھے، اور اس حدیث کے مصداق کو بھی جانتے تھے۔ ہاں، ارباب سیاست اپنے اس عمل کو جائز جانتے تھے۔ اچھا سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب اگلی جو ہیڈنگ ہے علامہ مظفر رحمۃ اللہ، لکھا ہے علامہ نے روز بہان رے واؤزے بے ہے الف نون کہ اس نظریے کو کچھ اس طرح باطل کیا کہ آپ نے لکھا کہ وہ لوگ کہ جن کا نظریہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شیخین پر جو ناراض تھیں وہ بشری جذبے کے تحت تھا، تو ابن روزبہان اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے غضب سے ارباب اقتدار کی حفاظت کرے، مگر اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے غضب سے ارباب اقتدار کی حفاظت کرے، مگر کسی کی حفاظت کرنے سے کیا حاصل جبکہ مغضوب علیہم نے خود اپنی حفاظت نہیں کی۔ ایسے لوگ صرف مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، حقیقت سے انہیں دور نہیں رکھ سکتے، مگر یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے ان لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض اور بیزار تھیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اسی شخص پر ناراض ہیں کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ پس ارباب خیر اس پر غور کریں۔ ہم کتاب کے صفحہ 128 پر آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے افضلیت خاتون جنت۔ اس کو پڑھیں گے ہم اگلی انشاءاللہ نشست میں۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔